مولوی ہر ترقی کے اللہ آپ کا بھلا کرے، مولوی مخالف ہے۔ مولوی تم نے دیکھا کون سا پتہ جن نہیں؟ تمہارے جیسے جو سرکاری بغیرت مولوی ہوتے ہیں انہی سے تمہارا واسطہ پڑا ہے۔ زرخرید قسم کے وہ مولوی۔ محمد نے ہمارے ساتھ ظلم کون سا کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہم لوگ ادھر ہوتے ہیں، مسلمانوں ہم لوگ ادھر ہوتے ہیں۔ میں صرف جمعے کو نہیں ہوتا، میں 24 گھنٹے یہاں ہوتا ہوں۔ کوئی ایک قانون دان تو اپنا پکڑ کر کے لاؤ، کوئی ملک کو ترقی دینے والا کوئی بندہ پکڑ کر کے لاؤ جو ہمیں بتائے کہ تجارت میں شریعت کا یہ طریقہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، انگریز کا یہ طریقہ مفید ہے۔ لباس میں محمد کا یہ طریقہ نقصان دہ ہے، انگریز کا طریقہ مفید ہے۔ نکاح میں محمد کا طریقہ نقصان دہ ہے، انگریز کا طریقہ مفید ہے۔ سونے میں محمد کا طریقہ غلط ہے، انگریز کا طریقہ اس کی یہ خوبیاں، یہ بھلائیاں، یہ بھلائی۔ ایک چیز تو بتا دو، کس قسم کے لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑا ہے جو صرف بتاتے کہ مولوی کا کام یہ ہے کہ مولوی یہ کرے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بس وہ تسبیح لے کر کے، ملا تسبیح لے کر کے ہاتھ میں بس مسجد کے کنارے پر بیٹھ جائے، یہ مولویوں کا کام ہے۔ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ، ملک چلانے کا طریقہ، قانون مولوی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ صرف نماز کے لیے یہ کتاب آ گئی ہے، اتنی بڑی بخاری یہ صرف نماز کے لیے آ گئی ہے، زکوٰۃ کے لیے آ گئی ہے۔ خدا میرے اس صوفی کو غرق کرے اور اس تبلیغی کے سخت مخالف ہوں جو کہتے کہ حکومت چلانا ہمارا کام نہیں ہے، صرف ہمارا کام صرف راونڈ ہے۔ اس کے سخت مخالف ہوں، اس ملا کے سخت مخالف ہوں جو داڑھی منڈے کو اور انگریز کے بوٹ پالش کرنے والے کو کہے حکومت چلانا تیرا کام ہے، مسجد اور مدرسے چلانا میرا کام ہے۔ اس مولوی کو سمجھاؤں گا، نہیں تو اس کے منہ پہ تھوکوں گا۔ وہ بغیرت مولوی ہے جو میرے نبی کے مزاج کو سمجھا بھی نہیں ہے۔ شریعت پوری زندگی کا نام ہے، طریقت پوری زندگی کا نام ہے۔ میرا نبی امام بھی ہے، مسجد کا امام بھی ہے، میرا نبی خلیفۃ اللہ بھی ہے۔ ابو بکر مسجد کا امام بھی ہے، ابو بکر خلیفۃ اللہ بھی ہے۔ عمر مسجد کا امام بھی ہے، امامت بھی کرتا ہے اور خلیفۃ اللہ بھی ہے۔ عثمان مسجد کا امام بھی ہے، خلیفۃ اللہ بھی ہے۔ علی مسجد کا امام بھی ہے، خلیفۃ اللہ بھی ہے۔ معاویہ مسجد کا امام بھی ہے، خلیفۃ اللہ بھی ہے۔ حسن اور حسین پر قربان جاؤں، یہ مسجد کے امام بھی ہے، خطیب بھی ہے، اور یہی بادشاہ اور حکمران بھی ہے۔ اب تو کر حکمرانی کہ تیرا کلمہ بھی درست نہیں۔ مجھے معاف کیجئے گا، آپ کے بہت سے حکمران ان کو کلمہ درست نہیں ہے ان کا۔ میں جذبات میں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن جب ہم مولوی صحیح کلمہ ان سے پوچھیں گے، پورا زیر زبر شد مد، پھر دیکھ لینا پتلون پھٹے گا نہیں پھٹے گا اس کا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ ایسا ہو گیا، نہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ لا الہ الا محمد رسول اللہ اس طرح ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم جب صحیح کلمہ پوچھنے پر آئیں گے تو پھر دیکھ لینا اس کا دماغ درست کریں گے نہیں کریں گے۔ اس دن سے میرا رب ناراض ہو گیا، ملا سے بھی، یہ صوفی سے کہ تبلیغی ٹوپی کے سوراخ کر دیے، شلوار کے پاجامہ، بس ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ اللہ کرنا ہے ہمارا کام۔ وہ بدبخت یہ پڑھا ہوا بھی نہیں، مرید لا کر حلوہ دیتے، کپڑے مپڑے دیتے، گفٹ دیتے، بس اسی پر یہ سارا نظام انہوں نے دشمنوں کے ہاتھ میں دے دیے، سارا نظام دشمنوں کے ہاتھ میں دے دی۔ اب چیخ مارو جی۔ ابھی یہ دبئی قطر مسقط میں جاتا ہوں نا، جاتا رہتا ہوں، پابندی تبلیغی جماعت پر پابندی، سوال ہی نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے۔ تین آدمی تعلیم کر رہے تھے شارجہ میں، 3 آدمی فضائل اعمال کے، چوری چھپکے سے ان کو پولیس نے اٹھا لیا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو پیروی میری کرنی ہوگی، حکومت میری چلے گی، میرے طریقے پر حکومتیں چلیں گے، دفاتر میرے طریقے پر چلیں گے، نماز میرے طریقے پر ہوگی، زکوٰۃ میرے طریقے پر ہوگی۔ تو اس کو سمجھ نہیں رہے ہو آپ لوگ؟ تو نے حکومت اس کی حوالہ کی ہے جس کی زبان سے خاتم النبیین بھی نہیں نکلتا، اللہ رسول کا دشمن۔ تم نے حکومتیں ان کے حوالے کی ہے کہ جن کے آبا و اجدادوں کے لمبے بڑے بڑے اجسام کے اندر ایک قطرہ بھی حلال کا نہیں ہے، وہ انگریز کے بوٹ پالش کر کے کھانے والے لوگ، ان کے حوالے تم نے کی ہے۔ اس دن سے یہ مدرسہ والا تباہ ہو گیا،
اس دن سے یہ مولوی تباہ ہو گیا، اس دن سے یہ خانقاہ والا تباہ ہو گیا جس نے اس قسم کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ظالم طاقتوں کے خلاف لوگوں کو روکا۔ ہمارا کام وہ نہیں ہے۔ تیرا کام کیا ہے؟ الو کا پٹا، لوگوں کو بے وقوف بنانا۔ کسی اپنے پیر کو بھی تو میرے ساتھ بٹھا دو نا، اپنے کسی پیر کو بھی دیکھو، یہ پیروں نے بھی اس قسم کے ناجائز لوگوں کو بے غیرت بنا دیا۔ ظلم کے خلاف جب میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہاں نافذ نہیں، اللہ کے نبی کا، اور یہ جب نافذ نہیں ہے تو تیرا تصوف خانقاہ میں کیا کرے گا؟ تیری تبلیغ کیا کرے گی؟ تو ظلم کے خلاف جب کچھ نہیں کر رہا۔ اب ہمارے مولویوں کو بھی آپ نے دیکھا نا کہ عمران خان نے بلایا، وفاق المدارس میں 30 لاکھ کے لگ بھگ طلبہ ہے۔ میں خود وفاق المدارس کا رکن ہوں، لیکن وفاق کے آدمی کو بلا کر کے خرید رہے کہ فضل الرحمان کے ساتھ نہ دو، فضل الرحمان کے ساتھ نہ دو، تم رو گے انشاءاللہ، تم رو گے اگر مولانا فضل الرحمان کی کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، بالکل ہے، مانتا ہوں فضل الرحمان کی کمزوریاں کوتاہیاں ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود عمران خان جیسے کروڑوں کو اس پہ قربان کر دوں۔ بات صاف سی ہے، نواز شریف جیسے بھتو کو ہزاروں کو اس پہ قربان کر دوں، اور زرداری جیسے، قرآن تو اس کا سنو۔ اس سے بڑی کرامت آپ کو کون سی چاہیے کہ آج تک علماء کے خلاف ایک روپے بھی انہوں نے فراڈ نہیں کیا؟ اور کون سی کرامت چاہیے آپ کو؟ اور کون سی کرامت آپ کو چاہیے؟ اللہ اس نظام کو مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دے، ہماری مائیں اور ہماری بہنوں کو اللہ عزت دے دے، اللہ ان کو مقام دے دے۔ جب اقتدار جب آئے گا، اسلامی اقتدار ہوگا، تبلیغ والا تبلیغ کرے گا، آسانی سے کرے گا، خانقاہ والا عزت کے ساتھ پھر خانقاہ کرے گا۔ گھونسلے کے اندر چوہے کی طرح چھپ کر کے تو اس طریقے پر کر تو تبلیغ۔ جب پنجاب میں تجھ پر پابندی لگا، کر تبلیغ، تو دیکھ لوں۔ یہاں بلوچستان کے جن علاقوں میں تبلیغی جائیں، 20-30 تبلیغوں کو گولیوں سے بھونتے تھے، مولوی بھی وہاں نہیں، لیکن وہاں ہمارے اس بلوچستان میں جب جزوی طور پر کچھ علماء وزیر بن گئے، سردار کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ وہاں تبلیغی کو مارے۔ ان خانوں کا دماغ درست کیا ہمارے علماء نے، ورنہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں ان علاقوں میں تبلیغی کے باپ نے بھی قدم بھی نہیں رکھا۔ ان علاقوں میں جب ہماری آگے جزوی طور پر ہمارے علماء کو وزارتیں مل گئیں، میں وزیری کا نہیں، میں تو خود ایک وزیر ہوں۔ آپ کہیں گے شاید یہ مولوی پہ کوئی عہدہ لینا چاہتا، ہم تو سب وزیروں کا وزیر ہیں، ہم تو پڑھاتے علماء کو تیار کرتے ہیں۔ میں نے اس دن مولانا فضل الرحمان سے بھی عرض کیا تھا، آپ سے میری گزارش اور تو کچھ نہیں ہوگا، اس وقت جو بات آپ سے عرض کرنی ہے صرف دعا تو کر سکتے، بھائی دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ تصادم کی حالت سے بچائیں۔ جو لوگ گئے ہیں اللہ تصادم کی حالت سے بچا دیں۔ آپ میں سے جو جا سکتا ہے، میری طرف سے اپیل ہے بالکل جائیں، آپ سے جو جا سکتا ہے کہ بالکل جائیں، بالکل فضل الرحمان کی کمزوریاں گنوا دو مجھے، وہ میں سنوں گا، اور فضل الرحمان خود بھی سنے گا، دوسرے علماء سنیں۔ مولویوں سے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی اور آپ کی مارکیٹ میں کوئی اچھا مولوی لاؤ، فضل الرحمان کو چھٹی کراتے ہیں آپ کی مارکیٹ میں، لیکن سارے بزدل ہے، کوئی بھی نہیں ہے، مولوی بھی نہیں ہے، یہ سارے وہی، آپ نے دیکھا بھی ٹکٹیں بھیجی تو مولوی گئے، یہ ہر ایک کو سلام کرنے والے، اس قسم کے گینڈے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ایسے مولوی گئے۔ ایسا نہیں ہے، بالکل کمزوریاں کوتاہیاں ہیں۔ میں فضل الرحمان سے مجھے کوئی کام نہیں ہے، خدا کی قسم ان سے ہمیں کام نہیں ہے، ہمیں کام ہے کہ یا رب کوئی ایسا غیرت مند تو دے دے جو اسلامی قانون اس کو نافذ کرے۔ بات صرف اتنی سی ہے، کسی کے گلے میں تو گھنٹی باندھو نا، کسی کے گلے میں تو گھنٹی باندھو۔ کوئی راونڈ سے تمہیں مولوی ملے گا نہیں، بالکل نہیں، صلاحیت ہی نہیں اس میں۔ بنوری ٹاؤن سے ملے گا نہیں صلاحیت، دارالعلوم سے ملے گا نہیں ہے صلاحیت۔ لہذا جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دو ظلم کے خلاف۔ اور دین یہ نہیں ہے کہ صرف خانقاہ چلانا، دین یہ نہیں ہے کہ صرف مدرسے چلانا، دین یہ نہیں ہے کہ صرف تبلیغ میں جڑنا، دین یہ ہے ظلم کے خلاف اللہ کے قانون کے لیے کوشش کرنا کہ دنیا کے اندر اللہ کا قانون نافذ ہو جائے۔ اور قانون اس کے ہاتھ میں ہے جو شراب کی بوتل چڑھا کر کے لکھتا ہے،
قادیانیوں کو آزادی ہے، آئیں پاکستان میں دھڑا دھڑا آ رہے ہیں۔ قانون اس کے ہاتھ میں ہے جو یہ دستخط نہیں کرتا کہ آج کے بعد قرآن کا نظام نافذ ہوگا، یہ دستخط کرتا ہے کہ شراب کی آرڈیننس جاری کرتا ہے، اجازت ہے کوئی شراب کی خرید و فروخت کرے۔ قانون اس کے ہاتھ میں ہے کہ عورتوں کو بغیر پردے کے نکالے نچوا دے روڈوں پر، قانون اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور مولوی کو اجازت نہیں، بندوق کی اجازت نہیں۔ میرے اپنے بندوق لہسن والے بندوق میرے لے گئے، لہسن والے، کوئی قانون ہے آپ کے ہاں؟ لہسن والے بندوق میرے لے گئے آپ کی انتظامیہ، اور وہ واپس نہیں کر رہے۔ ایک نمبر میں غلطی ہے، ایک نمبر میں غلطی، باقی تو واپس کرو نا۔ اور تم چاہتے ہو کہ مولوی منظور کی نہ اس کی عزت نہ جان نہ مال کی حفاظت ہو جائے، بھیک مانگ مانگ کر کے اگر ایک دو بندوق لایا، اس کو تم کیا چاہتے ہو؟ چوروں کے ڈاکوؤں کے ہاتھ میں آپ نے بندوق دی اور ہمارے ہاتھ سے وہ چھین رہے۔ مولوی کو بندوق اٹھانے کی اجازت نہیں۔ اب وہ غریب گولڈن رنگ کے کپڑے انہوں نے پہنے اور کچھ ڈنڈے اٹھائے، کہتے اس کی بھی اجازت نہیں، تو پھر کیا کرے؟ پھر وہ تیسری چیز رہ گئی نا، بندوق کی بھی اجازت نہیں ہے اور ڈنڈا بھی اگر اٹھائے اس کی بھی اجازت نہیں ہے، تو پھر کہو کہ بس وہ توالد و تناسل والا وہ بھی نہ اٹھائے۔ اس کے بغیر کیا کرے گا؟ تمہیں مولوی کو ڈنڈے اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، تم بندوق اٹھا، شرابی کا بچہ، بے دین، بد مذہب، لا مذہب لا دین، اس کی بھی اجازت نہیں ہے مسلمان کو۔ شریعت میں ہتھیار اٹھانے، نماز کے دوران بھی ہتھیار اپنا نہ رکھو نیچے، ایسے بھی ہیں۔ 5واں پارہ ہے، کوئی کھول کر کے آپ کو دیکھے، نماز کے دوران بھی اپنے ہتھیار نیچے نہ رکھو، وہ تو مومن کی زینت ہے۔ لہسن جو تمہارا قانون ہے وہ تو ہے، اس کو تو کرو، باقی ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ خیر بات بہت لمبی ہوگی، اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ آپ سے تو میں صرف اتنا سا عرض کروں گا، میں خود بھی یاسین شریف چلا رہا ہوں اور خود بھی سورہ کہف چلا رہا ہوں، طلبہ سے دعا کرا رہا ہوں، بس بابا دعا کر دو کہ اللہ پاک دین دشمنوں سے ہمیں نجات دے دے، اللہ دین کے دشمنوں سے ہمیں نجات دے دے۔ کوئی خدا کا بندہ اگر آپ کی مارکیٹ میں کوئی اچھا سا مولوی ہو مجھے بتا دینا، وہ کسی کو تو آنے دو کہ جو ہماری ماؤں کی، بہنوں کی، ملک کی عزت آبرو کچھ تو محفوظ ہو جائے، کچھ تو کر لو، نہ خود کام کرنا نہ کسی کو چھوڑنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔